بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عقائد کے اندر اہل سنت والجماعت کے مختصر عقائد، اس کو 16 عقائد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد بھی اس کو کہتے ہیں۔ آج ان کا خلاصہ ہے اور پھر انشاءاللہ ان میں سے ایک ایک کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، شرک کی بات کے اندر یہ بات گزری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جس معنی اور مفہوم میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی معنی اور اسی مطلب کے ساتھ مخلوق کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اور اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ نتائج کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اختیارات میں بھی یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص حقوق ہیں کل گزرے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ بعض لوگ فرشتوں کے مستقل وجود کے منکر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مستقل ایک خاص قسم کی نورانی، پاکیزہ اور لطیف مخلوق ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تیسرا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا آخری کامل، مکمل اور اکمل کتاب سمجھنا اور اس کو تا قیامت سمجھنا، اس کو تحریف اور تبدیلی سے پاک سمجھنا۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن پاک کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کامل، مکمل اور اکمل کتاب ہے اور یہ تحریف اور تبدیلی سے پاک ہے اور قیامت تک کے لیے ہے یہ۔ چوتھا عقیدہ ہے قرآن مجید اور اس کے بیان سنت، قرآن اور حدیث دونوں کو حجت ماننا۔ قرآن بھی حجت ہے اور حدیث بھی حجت ہے، متواتر اور مشہور حدیث، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی بات، ٹھیک ہے، جب پتہ چل جائے کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے تو وہ حجت ہے۔ نمبر 5، تمام انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا آخری اور سچا پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے، اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے۔ آپ کو خاتم النبیین سمجھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کافر، دجال اور جھوٹا سمجھنا، اور اس کے پیروکاروں کو بھی کافر اور جھوٹا سمجھنا۔ اور جو شخص ایسے جھوٹے پیغمبر یا اس کے پیروکاروں سے دلیل مانگتا ہے، اور دلیل اس لیے مانگتا ہے کہ اگر یہ دلیل مجھے اچھی لگے تو پھر میں اس کو مان لوں گا، تو اس طرح دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ دلیل دو طرح سے مانگی جاتی ہے۔ کبھی دلیل اس لیے مانگی جاتی ہے کہ اس کا توڑ لایا جائے، ٹھیک ہے، اس کا جواب لایا جائے، اور کبھی اس لیے کہ اگر یہ کام، یہ چیز، یہ عمل اگر یہ ٹھیک ہے، درست ہے، تو میں بھی اختیار کر لوں۔ تو اگر کوئی شخص جھوٹے پیغمبر یا اس کے ماننے والے سے، قادیانی یا اس کے ماننے والے یا کسی بھی جھوٹے پیغمبر اس کے ماننے والے سے کوئی دلائل مانگتا ہے اس لیے کہ اگر یہ دلائل میرے دل کو لگ جائے، ٹھیک ہے، میں اس سے مطمئن ہو جاؤں تو اس کو مان لوں گا، تو اس طرح دلائل مانگنے والا شخص بھی کافر ہے۔ البتہ دلائل کو اس لیے مانگتا ہے تاکہ اس کا توڑ لایا جائے اور سادے مسلمانوں کو
ان کے وار سے بچایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ ان کے دلائل، اس کے جواب یہ ہے۔ تو اس طرح آدمی جو ہے نا وہ ختم نبوت کا خادم ہے، تو بڑا کام کر رہا ہے۔ چھٹا عقیدہ ہے تمام انبیاء کرام کو انسان اور بشر سمجھنا، اور بشریت اور انسانیت کو ان کے لیے شرف کمال سمجھنا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ، یہ بات کہ وہ انسان اور بشر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے کمال ہے کہ وہ بقیہ انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ نمونہ بن گئے، یہ کمال ہے۔ اور وہ دنیا میں آئے اور ایسے وقت میں کہ ہر طرف جہالت کے اندھیرے تھے، اس میں آ کر کے انہوں نے 63 سالہ زندگی گزاری ہے، مگر ایک سیکنڈ کے لیے اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے کہ یہاں پر خامی ہے۔ پیدائش سے لے کر کے وہ وقت جب انسان کو دائیں بائیں کی تمیز نہیں ہوتی ہے، کسی بات کی اس کو تمیز نہیں ہوتی، ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر، پیدائش سے لے کر کے، اسی طرح لڑکپن میں، جوانی میں، اور جب آپ کے بالوں میں سفیدی کچھ آ گئی، کچھ بال سفید ہو گئے داڑھی اور سر میں مبارک میں، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں بھی رات کو، دن کو، سفر کے اندر، گھر کے اندر، ٹھیک ہے، جہاد کی صورت میں اور جہاد کے علاوہ خوشی کے وقت، اور اسی طرح جو ہے نا پریشانی وغیرہ کے وقت، جب آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، ایسے وقت میں بھی، مکہ فتح ہوا، عظیم الشان فتح، اس وقت میں بھی، ٹھیک ہے، ایک لحظے کے لیے جو ہے نا اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے، یہ کمال ہے۔ اگر فرشتہ دنیا کے اندر آ جائے اور یہاں وہ لاکھوں سال گزارے اور اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر خواہشات ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر محض عقل ہے۔ اور ایک ایسا جو ماں اور باپ سے پیدا ہو، ٹھیک ہے، اور باقی لوگوں کے لیے وہ نمونہ بنے، اور نمونہ اسی جنس میں سے ہوتا ہے، گندم کا نمونہ گندم ہوتا ہے، اور جو کا نمونہ جو ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو انسانیت کا نمونہ انسان ہوگا۔ تو بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ تمام انبیاء کرام وہ انسان اور بشر تھے، اور یہ انسانیت اور بشریت ان کے لیے شرف کمال ہے، اور ان کو انسانیت اور بشریت سے نکالنا یا تو ان کی توہین ہو یا پھر شرک ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ وہ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نور ہے۔ اب نور، فرشتے بھی نورانی ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی نور ہے، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ماننا تو شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی بھی چیز کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں کے نور میں سے مانا تو فرشتوں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور دیگر انبیاء کرام کا بہت آگے ہے، بہت بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ان کو بشریت اور انسانیت سے نکالنا یا تو ان کی توہین ہے اور یا پھر شرک ہے۔ البتہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ انسان تھے، لیکن انسانیت کے ایسی کمالات اور صفات سے متصف تھے جہاں تک دوسرے لوگوں کی رسائی ناممکن ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اس کی مثال پیش کرتے تھے، فرماتے کہ دیکھو ایک جہاز کے اندر لگا ہوا لوہا ہے اور ایک رکشے کے اندر لگا ہوا لوہا ہے، ایک لوہا آسمان میں اڑتا ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے لیکن ہماری طرح نہیں، ٹھیک ہے، ہاں، وہ انسانیت کے ایسے صفات اور کمالات سے متصف تھے جہاں تک دوسرے لوگوں کی رسائی ناممکن ہے۔ نمبر 7، تقدیر کا عقیدہ رکھنا، یعنی اچھا ہو یا برا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماننا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آئے گا۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ازلی پیمانے کو کہتے ہیں، تفصیل آگے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے، انسان، جنات، اس طرح دیگر مخلوقات، حیوانات وغیرہ، پرندے، ہوا، جڑی بوٹیاں، پانی، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازل سے ایک پیمانہ مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ازلی پیمانے کو تقدیر کہا جاتا ہے، اس کا تفصیل انشاءاللہ پھر آ جائے گا۔ 8واں عقیدہ ہے روز آخرت پر ایمان رکھنا،
حساب و کتاب، میزان، پل صراط، جنت اور دوزخ اور نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ تمام تفصیلات کو حق ماننا۔ نمبر 9، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، حشر، شفاعت وغیرہ امور پر یقین رکھنا۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام زندہ ختم ہو جائیں گے۔ 40 سال کے عرصے کے بعد پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام مردے اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ 10واں عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام یعنی ازواج مطہرات اور ذریت طیبہ کو عادل ماننا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام چاہے وہ اہل بیت میں سے یا اس کے علاوہ سب کے سب عادل تھے، اور سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محافظ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کی جان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اخلاق، سب کے صحابہ کرام جو ہے نا وہ محافظ تھے۔ اور تمام صحابہ کرام کو معیار حق ماننا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ ہمیں پہنچایا ہے اس پر کیا ہے، ہمارا اعتماد ہے، وہ سب کے سب معتمد ہے، اور جن مسائل پر ان کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے ان کو واجب الاتباع ماننا، اور ان کے ساتھ محبت کو دلیل ایمان اور ان کے ساتھ بغض و عناد کو دلیل کفر اور نفاق سمجھنا، اور ان پر تنقید سے کامل احتراز کرنا۔ وقت کے پیغمبر کے ساتھ محبت یہ عین ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کی تعریف کے اندر یہ بات گزری ہے، وہاں 3 جز تھے تو ایک جز محبت بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ ایمان میں داخل ہے آپ پر ایمان کے اندر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لایا ہے، دین، ٹھیک ہے، احکامات، ہدایات اور پیغامات، ان کے ساتھ محبت بھی کیا ہے، ایمان کے اندر داخل ہے۔ تو وقت کے پیغمبر کے ساتھ محبت یہ عین ایمان ہوتا ہے۔ اگر کسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے تو ایمان سے خالی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی دل کے اندر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان بھی لایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہے، آپ کو بطور پیغمبر کی قبول بھی کیا ہے، آپ کو سچ اور آخری نبی مانتے ہیں، تو یہ شخص مومن ہے۔ اسی طرح وقت کے پیغمبر کے اولین تربیت یافتہ، ان کے اولین شاگرد، ان کے ساتھ محبت یہ ایمان کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اولین تربیت یافتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی علمی، اخلاقی، ٹھیک ہے، اور عملی تربیت فرمائی ہے، ہر اعتبار سے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر محبت ہے، اور جو شخص صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا بغض اور نفرت رکھتا ہے، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر کفر ہے، اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے۔ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بغض اور نفرت رکھنا یہ عین کفر ہے، اور اس کے اولین تربیت یافتہ اور شاگردوں کے ساتھ بغض اور نفرت رکھنا یہ کفر کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے متعلق ہم جو ہے نا ان کی تنقید اور تنقید سے اپنی زبان کو بچائیں گے، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، ایک پیشوا اور مقتدا، انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ تو ایک پیشوا اور مقتدا جماعت ہے، ٹھیک ہے، اولین مہاجرین اور انصار وہ۔ دوسری جماعت والذین اتبعوہم بإحسان، دوسری وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص اور للہیت کے لیے جو ہے نا ان کی اتباع کی ہے۔ دونوں جماعت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، اور آگے مزید انعامات ہیں اس حدیث آیت کے اندر۔ تو بہرحال صحابہ کرام کا ہمیشہ ہم ذکر خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں پر کے متعلق جو ہے نا تنقید اور تنقید سے اپنی زبان کو بچائیں گے، ایسے کتاب، لٹریچر وغیرہ ان کو
پڑھنے سے ہم اجتناب کریں گے، اور ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی ہم اجتناب کریں گے، ٹھیک ہے، جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے متعلق بکتے ہیں۔ 11واں عقیدہ ہے معجزات اور کرامات کو حق مانا۔ معجزات، معجزہ کی جمع ہے، معجزہ کہتے ہیں جس کی توڑ ناممکن ہو، عاجز کرنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ تو معجزہ کسے کہتے ہیں کہ وقت کے پیغمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسباب سے بالاتر خلاف واقع کوئی کام سرزد فرما دیتا ہے، اس لیے تاکہ جو لوگ ہٹ درم نہیں ہیں لیکن ان کی ذہنی صلاحیت اونچے درجے کی نہیں ہے کہ وہ معجزہ دے کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا ہے، یہ لوگ ایمان لے آئے، اور جو لوگ ہٹ درم اور ضدی ہیں ان کا پیمانہ لبریز ہو جائے، قیامت میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے اس پیغمبر سے کوئی معجزہ تو دیکھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو بہرحال معجزات بھی حق ہیں، اور کرامات وقت کے ولی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام جو اسباب سے بالاتر اور خلاف واقع اس کو کرامت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرامت ولی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس لیے سرزد فرماتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ٹھیک اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کا صحیح راستہ اس سے معلوم کیا جائے۔ تو معجزات بھی حق ہے اور کرامات بھی حق ہے۔ 12واں عقیدہ ہے عذاب قبر اور انعامات قبر کو حق ماننا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے وقت سے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر ٹھیک زندگی نہیں گزاری ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائے، جو منافق ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے نا عذاب کا سلسلہ موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ گناہگار لوگ اگر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ان کی گناہوں کو ویسے نہ بخشے، ٹھیک ہے، تو یہ عذاب کا سلسلہ موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی ٹھیک زندگی گزاری ہے تو موت کے وقت سے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بالآخر چلتے چلتے یہ ترقی کرتے کرتے جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچ جاتا ہے۔ 13واں عقیدہ ہے کہ قبروں کے اندر انبیاء کرام کے لیے دوسرے لوگوں سے ممتاز اور اعلیٰ قسم کی حیات ماننا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح قبروں کے اندر شہداء زندہ ہوتے ہیں، قرآن نے فرمایا ہے ان کو مردہ مت کہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جن لوگوں کو انبیاء کی وساطت سے، شہداء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور جہاد جو فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم اترا ہے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسی زندگی ملتی ہے قبر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، تو لازماً انبیاء کرام کو اس سے اعلیٰ اور ممتاز قسم کی حیات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب وہ حیات کیسے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بہرحال انبیاء کرام اپنے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی حیات سے نوازتے ہیں۔ 14واں عقیدہ ہے سماع موتیٰ کو سلف کے درمیان مختلفی مسئلہ سمجھتے ہوئے جانبین کو محتمل الثواب سمجھنا۔ سماع موتیٰ مردے سنتے یا نہیں سنتے، اسی طرح صحابہ کرام کے دور سے جس مسئلے کے اندر اختلاف ہو، ایک یہ ہے کہ آج کل ہم کسی مسئلے کو اختلافی بنائے، یہ نہیں، جو شروع سے صحابہ کرام کے دور سے کسی مسئلے کے اندر دو رخ ہو، دو سائیڈ ہو اس کے، ٹھیک ہے، ایسے مسئلے کو ہم اختلافی مسئلہ سمجھیں گے، نظریہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس میں ہم ایک طرف کو اختیار کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف والوں کی طرف غلط نسبت نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، معراج ہوا آپ کو، اب معراج وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار، ٹھیک ہے، ملاقات تو ہوئی ہے، گئے ہیں، 5 نمازیں ملی ہیں، ٹھیک ہے، اور امت کے متعلق وغیرہ وغیرہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن اب دیدار ہوا ہے، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی ہے، تو اس میں صحابہ کرام کے دور سے اختلاف آ رہا ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم کیا ہے اس کو مختلف ہی سمجھیں گے امت کے اندر. ٹھیک ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ سماع موتیٰ کو سلف کے درمیان مختلف فی مسئلہ سمجھتے ہوئے جانبین کو محتمل ثواب سمجھنا، اور اس طرح کے دوسرے اختلافی مسائل میں راہ اعتدال اختیار کرتے ہوئے اقرب الی الحق کو قبول کر کے دوسرے فریق پر کفر، شرک یا بدعت و دلالت کے حکم لگانے سے اجتناب کرنا. یعنی اس مسئلے کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، دو رخ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا دل جس طرف مطمئن ہو جائے تو ہم اس کو اختیار کریں گے، لیکن جو لوگ اس میں دوسرے رخ کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف کفر، شرک یا بدعت و دلالت کی نسبت نہیں کرنی ہے. 15 اسی کے متعلق ہے، لیکن نیز اس قسم کی مسائل کی آڑ میں، یعنی جو صحابہ کرام کے دور سے جس کے اندر اختلاف آ رہا ہے، شرکیات، اس قسم کی مسائل کی آڑ میں شرکیات و بدعات سے اور انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ کی گستاخی اور اہانت سے بچنا اور بچانا. خود بھی ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ اس نظریات کے اندر، اس اختلافی مسائل کے اندر جو صحابہ کرام کے دور سے اس کے اندر اختلاف ہیں، اس میں ایسا رخ اختیار کریں گے، ایسا طرز اور طریقہ اختیار کریں گے کہ کہیں ہم انبیاء کرام کے گستاخ نہ بن جائے، اس کی گستاخی کا شکار نہ ہو جائے. اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اس کی اہانت ہم سے نہ ہو جائے، اس کی گستاخی ہم سے نہ ہو جائے. خود بھی ہم بچیں گے، اور جو اس اختلافی مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں اس نظریہ کے اندر، ان کو بھی ہم جو ہے نا اس طرح کی تعلیم دیں گے، ان کو بھی اس طرح چلائیں گے کہ وہ بھی جو ہے نا انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی گستاخی اور اہانت سے بچ جائیں. 16واں عقیدہ، جتنے امور قطعی نصوص سے ثابت ہے انہیں حق ماننا، اور ان میں سے کسی بھی چیز کے انکار کو کفر سمجھنا، اگرچہ انکار تعویل کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، شریعت کے اندر جو امور قطعی طور پر ثابت ہیں، ٹھیک ہے، پختہ نصوص سے جو ہے نا وہ ثابت ہیں، تو ان کا انکار نہ کرنا. کسی ایک فرائض ہے، اب نماز فرض ہے، دیگر فرائض بھی ہے، تو ان فرائض میں کسی ایک فرض کی فرضیت کا انکار نہ کرنا، چاہے اگر وہ تعویل کے ساتھ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، شروع میں جو ہے نا وہ عقائد کے درجات گزرے ہیں، تو عقائد کے درجات کے اندر بات آئی ہے. وہاں پہلے 2 قسم کے درجات، امہات العقائد 3 عقیدے ہیں، دوسرا ہے ضروریات دین یا ضروری عقائد. ان دونوں کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے، چاہے تعویل کے ساتھ ہو یا بغیر تعویل کے ہو. ٹھیک ہے، اور تیسرے قسم کی جو عقائد ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے انکار سے انسان اگرچہ کافر نہیں ہوتا ہے مگر گمراہ ہوتا ہے. اور پھر اس میں عذاب قبر ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کا انکار جو ہے نا شدید ترین گمراہی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی شدید گمراہی ہے کہ اس کی شاخ کفر سے جا ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ قطعی امور جو قطعی نصوص سے ثابت ہیں ان کا انکار کرنا کفر ہے، چاہے ایک کا انسان انکار کرے اور چاہے تمام کا انکار کیا جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی جو ہے نا تفصیل آئندہ آئے گی. ٹھیک ہے، ایک ایک ہی. اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے.